آج ہم آپ کو مایو گارلک بنانے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جو بازار سے قدرے زیادہ مزیدار تیار ہوگی۔ تو چلیں ہم اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہیں اپنے کچن رابعہ دا کوکنگ ایکسپرٹ میں۔ آج ہم آپ کو مایو گارلک بنانے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جو بہت مزیدار تیار ہوگی، جس کو آپ بہت مزے سے کھا سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ہم پچھلے دنوں اپنے بھائی کی فنکشن میں بیزی تھے، تو آج سے ہم اپنا سلسلہ کار پھر سے شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں اپنی تیاری کی طرف چلتے ہیں۔ 2 عدد میں نے لہسن کے جوے لیے ہیں، اس کو میں چمچ کے ساتھ ہی پریس کر دوں گی۔ اس کو چمچ کے ساتھ ہی مطلب کہ پیس لوں گی میں۔ یہ دیکھیں، اس کو زور لگانا ہے آپ نے اور یہ ایک دم سے پسا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، 1 عدد میں نے انڈا لیا ہے اور 1 کپ میں نے آئل کا لیا ہے۔ جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ یہ ٹھیک ہونے لگی ہے مائونیز، آپ نے سٹاپ کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اگلی انگریڈینٹ کی طرف چلتے ہیں۔ 1/2 ٹی اسپون میں نے دڑا مرچ لیا ہے، اسے چلی فلیکس بھی کہتے ہیں، کرش چلی بھی کہتے ہیں اس کو۔ 1/4 ٹی اسپون میں نے ٹاٹری لیا ہے، لیمن سالٹ۔ 1 ٹی اسپون میں نے چینی کا لیا ہے اور بالکل 1 پنچ کے برابر میں نے نمک لیا، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ نہیں لینا آپ نے۔ تو چلیں ہم اس کو اس کی تیاری کی طرف لے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس میں لہسن ڈال دوں گی جو ہم نے پریس کر کے رکھا تھا، اور ساتھ ہی میں اس میں انڈا ڈال دوں گی۔ تو اس کو میں بلینڈ کر لوں گی۔ تو اس کو میں اتنی دیر بلینڈ کروں گی کہ لہسن اچھے سے پس جائے اور یہ انڈے میں مکس ہو جائے۔ تو چلیں ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب ہم اگلے اجزاء کی طرف چلتے ہیں۔ اس کو بھی اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں۔ بہت آسانی کے ساتھ یہ تیار ہوگی۔ تو اب میں اس کا یہ جو گرائنڈر کے اوپر والا جو کور ہوتا ہے نا، اس کو ہٹا لینا، کیونکہ جب ہم نے مایونیز تیار کر رہے ہوں گے نا، تو بالکل بھی 1 منٹ کے لیے بھی آپ نے مشین کو بند نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ مشین چلتے میں ہی آپ نے مایونیز بنانی ہوتی ہے۔ تو چلیں ہم آئل کی 1 دھار بنا کے اس میں ڈالتے ہیں۔ 1 دھار جو ہے وہ اس میں اسی طریقے سے آپ نے ڈالتے جانا ہے اور آپ نے پھر چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ گاڑھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باقی کا بھی میں ڈال دیتی ہوں۔ تو چلیں پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فارم کیا ہوئی ہے۔ زبردست، یہ بالکل مایونیز فارم میں آ چکی ہے۔ یہ اتنی تھک ہو چکی ہے جتنی مایونیز کی فارم میں چاہیے۔ تو چلیں ہم اب اس کی سرونگ کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، ہماری مایونیز بن کے ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ اس کو سنیکس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں، برگر شاورما کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں، پھر صبح کے ٹائم آپ پراٹھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ٹکا کباب کے ساتھ کھا سکتے ہیں، ایوری تھنگ آپ ہر چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ بہت مزیدار ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھے لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے، اور پھر مجھے خوب ساری اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور اپنا خوب سا خیال رکھنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔